الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ نے لفظ کی معنی کے لیے وضع اس اعتبار سے 3 اقسام پڑھی تھی: خاص، عام اور مشترک۔ آج خاص کے اقسام پر کچھ بات کرتے ہیں۔ خاص کی 4 اقسام ہیں: امر، نہی، مطلق اور مقید۔ امر سے بات کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ امر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ واللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء، وہ لفظ جس کو فعل کے مطالبہ کے لیے وضع کیا جاتا ہے کہ مطالبہ کرنے والا وہ علو، برتری رکھتا ہے، اسے امر کہتے ہیں۔ ایسا لفظ جس کو وضع کیا گیا ہو فعل کے مطالبہ کے لیے علی سبیل الاستعلاء، کہ مطالبہ کرنے والا وہ علو اور برتری رکھتا ہے، اسے امر کہتے ہیں۔ اور امر کے لیے عام طور پہ صیغہ امر استعمال ہوتا ہے۔ صیغ الامر کیا ہیں؟ یا الفاظ الامر۔ ان میں پہلا ہے امر حاضر کا صیغہ، جیسے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ وغیرہ۔ اور دوسرا ہے امر غائب کا صیغہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ یعنی مضارع پر جب لام امر داخل ہوتا ہے، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ اسی طرح خبر کے الفاظ جو امر کا معنی دیتے ہیں، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب اس آیت میں خبر نہیں بلکہ امر ہے۔ ویسے اگر ہم مفہوم کریں تو یہ خبر کا جملہ ہے، جملہ خبری ہے کہ متعلقہ عورتیں وہ انتظار کریں گی اپنا 3 قروء تک انتظار کریں گی، لیکن یہ خبر بمعنی امر ہے کہ متعلقہ انتظار کرے، حکم اللہ کی طرف سے۔ اس طرح والوالدات یرضعن اولادہن، اس میں ہے الفاظ کی خبر کے ہیں کہ مائیں دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو حولین کاملین، لیکن بمعنی امر ہے، مراد مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، تو یہ امر کا انداز ہوتا ہے۔ اب آئیے امر کی دلالت پر۔ معروف ہے، جلدی کر لیں۔ نہیں وہ تو موضوع ہے، اس کو رہنے دیں۔ اب اصل ہم جس موضوع پہ آ رہے ہیں وہ ہے دلالت الامر۔
امر کی دلالت کیا ہے، یعنی امر کس معنی پر دلیل بنتا ہے۔ امر کئی معنی میں مشترک ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ امر کے کئی معنی ہیں، جیسے اس کا معنی وجوب کا بھی ہے، استحباب کا بھی ہے، اور اباحت کا بھی ہے، تعجیز کا بھی ہے، ارشاد کا بھی ہے۔ یہ ہو گیا۔ دعا بھی ہے، اور کئی معنی امر کے۔ وجوب کے لیے آتا ہے امر، جیسے اتقوا۔ استحباب کے لیے آتا ہے جیسے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ یہ کاتبوہم یہ استحباب کے لیے، اس قرینہ کے ساتھ، ان علمتم فیہم خیرا اس قرینہ کے ساتھ۔ اباحت کے لیے آتا ہے جیسے وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا۔ تعجیز کے لیے آتا ہے جیسے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ امر تعجیز ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ وہاں پر بھی تعجیز کے لیے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، یہ بھی ایسے ہی۔ ارشاد کے لیے جیسے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ دعا کے لیے جیسے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغیرہ۔ تو یہ اور بھی کئی معنی ہیں امر کے، جن میں صیغہ امر کا استعمال ہوتا ہے۔ امر کی دلالت ان تمام معنی پر ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھیے، اس بات پر اصولیوں اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ امر کی دلالت ان تمام معنی میں حقیقی نہیں، 3 معنی میں امر کی دلالت حقیقی ہے، باقی میں امر کی دلالت مجازی ہے ان سب میں۔ اس کے علاوہ میں بھی جو بھی معنی استعمال ہوتے ہیں ان میں امر کی دلالت مجازی ہے، 3 میں اس کی دلالت حقیقی ہے، یعنی امر کا صیغہ وضع کیا گیا ہے ان معانی پر دلالت کے لیے، یا وجوب کے لیے، یا استحباب کے لیے، یا اباحت کے لیے۔ تو جب امر کے حقیقی معانی یہ 3 ہیں، مجازی دلالت سے مراد ہے کہ امر ان معانی پر دلالت کرے گا کسی قرینہ کے ساتھ، براہ راست نہیں، کسی قرینہ کے ساتھ، یہ مراد ہوتا ہے مجازی سے۔ تو امر کی دلالت جب ان 3 معانی پر حقیقی ہے تو ان میں سے صیغہ امر کا کون سا وہ اصل معنی ہے جس کے لیے صیغہ امر کو وضع کیا گیا؟ کیا صیغہ امر وجوب کے لیے وضع کیا گیا، یا استحباب کے لیے، یا اباحت کے لیے؟ اس میں اصولیوں کا اختلاف ہے، اس میں مختلف آراء ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صیغہ امر ان تینوں معنی میں مشترک ہے، ان تینوں معنی میں، یعنی جب امر کا صیغہ بولا جائے تو ان تینوں معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد ہوگا۔ اب کون سا مراد ہوگا؟ کئی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں کہتا پتہ کون سا معنی ہے، جب کوئی علامت آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ کون سا معنی مراد ہے، کسی دلیل یا کسی قرینہ کے ساتھ۔ ویسے امر کی دلالت ان تینوں پر وہ مشترکہ ہے۔ بعض نے امر کے مفہوم کو ان تینوں میں مشترک کر دیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ امر ان تینوں معنی کے لیے اشتراک کے طور پر وضع نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں سے کسی ایک معنی پر دلیل ہے۔ اب وہ کون سا معنی ہے؟ اس میں بعض فقہاء نے کہا کہ امر کی دلالت اباحت کے لیے، کیونکہ اباحت میں کم از کم مطالبہ ہوتا ہے،
کم از کم مطالبہ، تو کم از کم مطالبہ وہ اباحت کا ہے۔ بعد نے کہا کہ امر کی اصل دلالت اباحت ہے، اور کوئی اور معنی مراد لینا ہو تو پھر دلیل چاہیے۔ دوسرا قول ہے کہ امر کی اصل دلالت استحباب کے لیے، ندب اور مستحب ہونے کے لیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اباحت میں تو کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، اس میں تو تخییر ہوتی ہے، ایسے کرو یا نہ کرو، اس میں تخییر ہوتی ہے۔ تو کم از کم جو حتمی اور یقینی مطالبہ وہ استحباب میں ہے، اس پر محمول کر لیا ہے۔ یہ بھی بعض کی رائے ہے، اور جو جمہور کا اور صحابہ و تابعین سب کا متفقہ موقف ہے وہ یہ کہ امر کی دلالت وجوب کے لیے، صیغہ امر جب قرائن سے خالی ہو۔ الامر المجرد یدل علی الوجوب، صیغہ امر جب قرائن سے خالی ہو تو وہ وجوب پر دلیل ہوتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا ہو تو پھر دلیل چاہیے۔ وجوب کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا، اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، تو امر مجرد وہ وجوب پر ہی دلیل ہوتا ہے۔ یہی قول راجح ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل ہے قرآن کریم سے، سنت سے۔ قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کی مخالفت کرنے والوں کو فتنہ اور عذاب علیم کی دھمکی دی، امر کی مخالفت کرنے والوں، اور اتنی بڑی دھمکی کسی وجوب کے ترک پر ہی ہو سکتی ہے، استحباب یا اباحت کے ترک پر تو نہیں ہوتی۔ اللہ نے امر سے کیا مراد لیا کہ اللہ کا امر وجوب اور فرضیت کے لیے، اور جو اس کی مخالفت کریں گے وہ فتنہ اور عذاب علیم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جو اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر دے دیں تو اہل ایمان کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رہتا کہ امر کو اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں دوسرا۔ اس سے صاف صاف اللہ کے اور رسول کے امر سے وجوب سمجھ آ رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہ دلیل ہے، اور سنت میں بھی کہ ایک دلائل موجود ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء یا مع کل صلاۃ یا عند کل صلاۃ۔ مختلف الفاظ ہیں حدیث کے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا ان کو حکم دیتا مسواک کا۔ اب ترک واجب میں مشقت ہوتی ہے، ترک مستحب میں کیسے مشقت تو اس میں ہے جس کو کرنا ضروری ہے کہ چھوڑنے پر گناہ ہوگا، اور مستحب کو چھوڑنے پر تو گناہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا امر جو آپ میں امرتہم امر وجوب ہے کہ ان پر میں واجب کر دیتا، لیکن واجب نے کیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ اور کتاب و سنت سے کہ ایک دلائل ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لغت سے دلیل دیکھیں تو امر کی وضع ہی وجوب کے لیے ہے، کیونکہ ہر صیغے کی کوئی نہ کوئی وضع ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ جیسے صیغہ ماضی ایک معنی کے لیے اس کی وضع ہے، صیغہ مضارع اس کی ایک معنی کے لیے وضع ہے، مصدر کا اپنا مفہوم ہے، تو امر کا کیا مفہوم ہوگا؟ امر کی وضع ہی وجوب کے لیے ہے، امر کی وضع ہی وجوب کے لیے ہے،
اور جب صیغہ امر بولتے ہیں تو فوری طور پر ذہن میں یہی معنی آتا ہے، کوئی اور معنی آتا ہی نہیں۔ جب کوئی کسی سے تقاضا کرے گا وجوبی طور پر تو اس کو حکم ہی دے گا نا کہ یہ کام کرو، اس کے علاوہ کوئی صیغہ ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم کسی پر کچھ لازم کر سکیں، ایک صیغہ امر ہی ہے، اس کو بھی ضائع کر دیا تو پھر تو وجوب کا یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا اور معنی ہی ضائع ہو گیا۔ تو امر کے صیغہ سے المتبادر الی الذہن لغویاً و عقلیاً و فطریاً، صیغہ امر سے لغوی طور پر، فطری طور پر، عقلی طور پر جو معنی فوری سمجھ آتا ہے، جو ذہن میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وجوب کا ہے۔ اور اسی میں صحابہ و تابعین اور ائمہ اعظام کا، فقہا کا استعمال تھا، اور ان کی سارے استدلالات اسی معنی پر پائے۔ تو ثابت ہو گیا کہ امر کی دلالت وجوب کے لیے۔ صیغہ امر جب قرائن سے خالی ہو تو وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور کوئی اور معنی مراد لینے کے لیے یعنی استحباب یا اباحت کا وہ دلیل کے ساتھ یا قرینہ کے ساتھ ہے۔ امر کی بحث میں چند ایک اور مختصر باتیں آپ سمجھتے جائیں۔ حل یدل الامر علی الفوریت والتکرار۔ صیغہ امر فوریت اور تکرار پر، فوری کرنے پر اور بار بار کرنے پر دلیل بنتا ہے کہ نہیں؟ جہاں تک فوریت کی بات ہے کہ جب کوئی امر کسی کو دیا جائے، اس سے تقاضا کیا جائے کہ یہ عمل کرو، کیا اسے مامور کے لیے فوری سر انجام دینا ضروری ہے یا اس کو مہلت کی گنجائش ہے؟ اسی طرح اگر کوئی صیغہ امر بولے اور کسی کو کوئی کام کرنے کا کہے تو کیا ایک دفعہ کرنے سے امر ادا ہو جائے گا یا بار بار ادا کرنا پڑے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ فوریت اور تکرار ان کا تعلق امر کی اصل وضع سے نہیں ہے۔ امر کی اصل وضع ہے لطلب الفعل، اس میں فعل کا مطالبہ ہوتا ہے، اور فوریت اور تکرار یہ اس کی وجہ سے خارجی اوصاف، خارجی اشیاء۔ امر کی اصل وجہ ہے مطالبہ فعل کے لیے، لیکن مطالبہ فوری ہے یا اس میں تاخیر کا امکان ہے، مطالبہ ایک ہی مرتبہ ہے یا بار بار ہے، عمر بھر کے لیے ہے، یہ امر کی وجہ میں شامل نہیں ہے، یہ اضافی اشیاء ہے۔ تو امر کی اصل وجہ ہے مطالبہ، طلب الفعل بس، اور فوریت یا تراخی، تکرار یا مرہ واحدہ یہ قرائن، علامات اور اضافی دلائل سے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے کہہ دیا اس کی نہیں مانا، مجھے پانی پلاؤ، اب ہر عاقل سمجھتا ہے کہ اس کو فوری پانی کی ضرورت ہے، اور ہر عاقل مند سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ پانی پلانا کافی ہے۔ یہ بات فوری یعنی صاحب عقل و شعور سمجھتا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس نے پانی طلب کیا، اس میں تراخی کی گنجائش نہیں۔ نے کہا پانی مجھے پلاؤ، تو پانی لائے اور پلا دے، اور ایک دفعہ پلا دیا، بات ختم ہو گئی، بار بار پلانے کا اس نے تقاضا نہیں کیا۔ تو امر کی جو دلالت وہ وجوب کے لیے تھی، وجوب حاصل ہو گیا، اور فوریت ہمیں سمجھ آئی فطری اور طبعی طور پر، اور اسی طرح ہمیں ایک دفعہ پلانا یہ بھی عقلی طور پر سمجھ آ گیا۔ یہی شارع کے الفاظ میں ہے۔ شارع جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو ان میں فوریت، تراخی اور اسی طرح تکرار یا مرہ واحدہ وہ قرائن اور علامات سے سمجھ آتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ بس ایک دفعہ اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، تکرار ہے، عمر بھر ڈرو، اور اتقوا اللہ فوری ڈرو۔ یہ ہر صاحب شعور کو سمجھ آتا ہے، یہ سکھانے کے لیے کسی لغت کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو کیا ایک دفعہ پڑھنے سے امر ادا ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے دیگر مقامات فرمایا کہ جب بھی نماز کا ٹائم آئے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وغیرہ۔ تو جب بھی وقت آئے گا نماز پڑھنی پڑے گی، ایک دفعہ نہیں، بار بار پڑھنی پڑے گی، تکرار سے پڑھنی پڑے گی۔ تو تکرار ہمیں ملا ان ادلہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا وہ وقت کے آنے پر دوبارہ نماز پڑھنے کا اور بار بار پڑھنے کا۔
امر کی اصل دلالت میں یہ اشیاء نہیں ہوتی، فوریت یا تکرار، یہ حاصل ہوتی ہیں دیگر قرائن و علامات سے، دیگر دلائل سے، اس لیے ان کو امر کی دلالت میں داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امر بس طلب الفعل کے لیے اور اس کو اسی عمل کے لیے رکھا جائے، باقی اشیاء اضافی وہ دیگر دلائل و علامات سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ امر کی بحث میں ایک موضوع مختلف ہی ہے، اس میں اختلاف ہے، اور یہ کہ الامر بعد النہی، جب شارع کسی کام سے منع کرنے کے بعد پھر اس کا حکم دیتا ہے، ایک کام سے منع کیا جائے پھر شارع اس کا حکم دیتا ہے، اب یہ امر کس کے لیے ہے؟ جب نہی کے بعد امر آئے، ایک کام سے روکا جائے اور پھر اس کا حکم آئے، تو یہ امر وجوبی ہی کے لیے ہے یا کسی اور معنی کے لیے؟ اس میں اصولی اور فقہا نے کچھ اختلاف کیا۔ مثال اس کی جیسے اللہ تعالیٰ نے وقت النداء یوم الجمعہ بیع و شراء سے منع کیا، کیا اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، منع کر دیا، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار بیع و شراء چھوڑ دو، اور پھر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب نماز پڑھ چکو تو پھر زمین میں نکلو اور وابتغوا من فضل اللہ، یعنی کاروبار کر سکتے ہو، بیع و شراء کر سکتے ہو۔ اب پہلے منع کیا گیا پھر اجازت آئی، اب اس ابتغوا من فضل اللہ صیغہ امر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ وجوب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے؟ کیا اس کا مفہوم؟ اس طرح اللہ نے جیسے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا غیر محل الصید وانتم حرم، کہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں، اور پھر فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اب یہ استعاد امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے، استحباب کے لیے، کس کے لیے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم میں قتال سے منع کیا، تو پھر فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، حیث وجدتموہ، جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں سے قتال کرو، فاقتلوا المشرکین، اب یہ امر کا صیغہ ہے، اس کی دلالت کیا ہے؟ تو اس جیسی مثالوں میں اصولیوں اور فقہا کا کچھ اختلاف ہے۔ بعد نے کہا کہ جب امر نہیں کے بعد آتا ہے، جب ایک دفعہ روکا جائے پھر اس پر امر آئے، مطالبہ فعل آئے، تو اس میں اباحت کا فائدہ ملتا ہے، اور انہوں نے ان مثالوں کو سامنے رکھا کہ ان مثالوں میں کیا ہے کہ جب بیع کی ممانعت کے بعد اجازت ملی تو بیع اباحت پر دلیل ہے، اباحت کے لیے کہ جمعہ کے بعد کاروبار کرنا واجب نہیں، جائز ہے، مباح ہے۔ اور اسی طرح حالت احرام میں شکار حرام تھا، احرام کھول دیا، اب شکار کرنا پھر جائز ہو گیا۔ ان مثالوں کو دلیل بنا کر ان فقہا نے کہا کہ جب نہیں کے بعد امر آتا ہے تو اباحت کے لیے ہوتا ہے، اور اباحت سے زیادہ اس میں کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب نہیں کے بعد امر آئے تو وہ وجوب ہی کے لیے ہے، امر کو اس کی اصل پر رکھیں، وجوب کے لیے، اس میں وجوب کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں۔ یہ حنفیہ کا موقف ہے، پہلا موقف جمہور کا تھا، یہ حنفیہ کا موقف ہے۔ حنفیہ کا خیال ہے کہ امر کی دلالت جب امر کا تقاضا جب وجوب کا ہے تو ہم وجوب ہی معنی مراد لیں گے،
تو پھر کیا پتہ چلا کہ جمعہ ادا کرنے کے بعد کاروبار کرنا واجب ہے، احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا واجب ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء ہمارے مصلحت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے شارع نے رکھی ہے اور ہماری آسانی کے لیے۔ اگر ان کو واجب کہہ دیں تو پھر ہماری آسانی، ہماری تخفیف تو شدت میں بدل گئی۔ تو کاروبار کرنا، بیع و شراء کرنا یا شکار کرنا یہ ہماری مصلحت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ شارع ہمیں اختیار دے کہ کاروبار کرو یا نہ کرو، شکار کرو یا نہ کرو۔ تو پہلے اس کو اصل وجوب کے معنی میں لی اور پھر بعد میں دیگر ادلہ کے ساتھ وجوب سے اباحت کی طرف لے، تو نتیجہ وہی ہے کہ پہلے قول والوں نے کہا تھا۔ تو جمہور نے کہا کہ امر نہیں کے بعد وہ اباحت کا تقاضا کرتا ہے، انہوں نے بھی اباحت ہی مراد نتیجہ کے طور پر۔ تیسرا قول ہے وہ بعض حنابلہ کا ہے یا بعض حنفیہ کا، وہ یہ کہ جب امر نہیں کے بعد آئے تو مامور بھی فعل پہلی حالت پہ لوٹ آتا ہے جو نہیں سے پہلے تھا۔ الامر بعد النہی یعید المأمور علی حال ما کان علیہ قبل الامر بھی، یعنی جب امر نہیں کے بعد آئے تو امر اپنی اسی دلالت پر لوٹ آتا ہے جو نہیں سے پہلے تھی۔ اگر نہیں سے پہلے اس کا کرنا واجب تھا تو واجب رہے گا، اگر نہیں سے پہلے اس کا کرنا جائز تھا، مباح تھا تو مباح رہے گا، مستحب تھا تو مستحب رہے گا۔ اور یہی قول راجح ہے، یہی محققین کا قول ہے، کیونکہ شارع جب ایک کام سے منع کرتا ہے جبکہ پہلے اس کی اجازت تھی، پھر جب جواز ملے گا تو وہ پہلی حالت لوٹے گی۔ نہیں کے بعد جب صیغہ امر آتا ہے تو وہ مامور بھی کو پہلی حالت میں واپس لے کے آتا ہے، کسی نئی حالت میں نہیں۔ جیسے جمعہ سے پہلے بیع کرنا جائز تھا، پھر وقت النداء، اذان کے وقت یا اذان کے بعد بیع کرنے کی ممانعت آ گئی، پھر دوبارہ اللہ کا حکم آیا وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ نے دوبارہ پہلی حالت کو لوٹا دیا کہ اب جمعہ پڑھ لی ہے، بات ختم ہوگی، جو رکاوٹ تھی ختم ہوگی، اب پہلی حالت لوٹ آئی۔ کیوں روکا گیا تھا؟ تاکہ جمعہ کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ ہو، تاخیر نہ ہو۔ اب جمعہ پڑھا جا چکا ہے، اب پہلے کی طرح تم کرو بیع و شراء۔ اس طرح احرام سے پہلے شکار کرنا جائز تھا، احرام کی وجہ سے منع کر دیا گیا، محظورات احرام میں سے قرار دی۔ احرام کھول دیا تو بندہ پہلی حالت میں لوٹ آیا، تو شکار بھی اپنی پہلی حالت میں لوٹ آیا۔ اسی طرح اشہر حرم سے پہلے قتال کرنا واجب تھا، اشہر حرم گزر گئے، قتال اپنے وجوب پر لوٹ آیا۔ تو یہ موقف راجح ہے کہ جب امر نہیں کے بعد آئے تو وہ مامور بھی فعل کو پہلی حالت پہ لوٹا دیتا ہے۔ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر اصل وجوب تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ اختیار کرنا پڑے تو وہ ذریعہ اور وسیلہ بھی واجب ہی ہوتا ہے، اور اس کو تعبیر کرتے ہیں فقہا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جس کے بغیر واجب کی تکمیل نہ ہو وہ بھی واجب ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے واجب جو براہ راست مطلوب ہے، اور دوسرا مکلف کا فعل ہے، اس کے بغیر واجب کی تکمیل ممکن نہیں۔ جیسے جمعہ ادا کرنا واجب ہے اور مسجد میں جائے بغیر جمعہ ہوتا نہیں، تو مسجد جانا بھی واجب ہے۔ حج ادا کرنا واجب ہے اور بغیر سفر کے حج نہیں ہو سکتا، تو سفر کرنا بھی واجب ہے۔ تو جو بھی وجوب ہیں سارے کے سارے، ان واجبات کی راہ میں جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں وہ وجوب کا حکم رکھتے ہیں، ان کے لیے الگ سے امر نہیں چاہیے، الگ سے امر نہیں چاہیے۔ یعنی یہ نہ مکلف کہے کہ اللہ نے مجھ پر جمعہ فرض کیا ہے، مسجد میں جانا تو فرض نہیں کیا، مسجد میں جانے کے لیے کوئی دلیل تلاش کرو۔ تو یہ صاحب شعور کو بات سمجھ آتی ہے کہ شارع جب ایک حکم دیتا ہے تو اس سے متعلقہ وسائل و ذرائع مکلف کو پورا کرنے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ، جن کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جہاں پر وسائل و ذرائع کو پورا کرنے میں مکلف پہ حرج آتا ہے وہاں شارع مطالبہ اور تقاضا نہیں کرتا۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب شرط ہے، اب یہ مکلف پر واجب نہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وہ نصاب پورا کرے اور پیسے مطلوبہ فراہم کرے تاکہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، کیونکہ یہ اس کی وسعت اور طاقت میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور جو اشیاء اس کی وسعت اور طاقت میں ہے بغیر حرج کے جن وسائل کو پورا کر سکتا ہے ان کو پورا کرے گا۔ باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے تو مسجد میں جانا واجب ہے،
جمعہ کی ادائیگی واجب ہے تو مسجد میں پہنچنا واجب ہے، حج کی ادائیگی فرض ہے تو مسجد میں یعنی حرم تک پہنچنا ضروری ہے۔ ایسے ہی تمام واجبات جن کا شریعت نے حکم دیا، اگر ان کا رسائی کے لیے درمیان میں کوئی ذریعہ یا وسیلہ ہے تو اس کو اپنانا بھی واجب ہی قرار پاتا ہے۔ جا کے بیٹھو بچوں، اس کو ہلا ذرا، کتنی گہری نہیں سو گئے، سیدھا ہو بیٹھ، کیا صبح صبح سے نیند آ گئی۔ تو یہ تھی امر سے متعلقہ کچھ باتیں جو آپ کی گوش گزار کی، نہیں بھی پڑھ لیں وہ اس کی مختصر سی بات ہے، پھر ہم مطلق اور مقید پر منتقل ہوں گے جو اصل بحثیں ہیں۔ خاص کی اقسام میں سے دوسری قسم ہے نہیں۔ نہیں کی تعریف کیا ہے؟ طلب الکف عن الفعل علی سبیل الاستعلاء، کسی فعل سے رکنے کا مطالبہ کرنا اس انداز میں کہ مطالبہ کرنے والا وہ عالی اور بلند درجہ رکھتا ہے، علی سبیل الاستعلاء، استعلاء کے طور پر کسی فعل سے رکنے کا مطالبہ کرنا۔ اور صیغہ نہیں یہ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حرمت کے لیے، کراہت کے لیے، اور اسی طرح دعا کے لیے، اور بھی کئی معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ صیغہ امر ہوتا ہے۔ حرمت کے لیے جیسے لا تقربوا الزنا، کراہت کے لیے جیسے مثال دیتے ہیں بعض فقہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اور دعا کے لیے جیسے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا وغیرہ۔ ہاں تو اس کے علاوہ معانی میں جیسے امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے ویسے نہیں کا صیغہ آتا ہے۔ اب صیغہ نہیں ان معانی میں مشترک ہے، ان سب کے لیے اس کا استعمال ہے، لیکن اس میں اتفاق ہے کہ صیغہ نہیں کی جو اصل وضع ہے وہ حرمت کے لیے ہے۔ اس میں بھی کچھ ابتدائی اختلاف ہے، جیسے صیغہ امر میں تھا، وہاں پر میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی، یہاں بھی کچھ ویسا ہی اختلاف ہے۔ اور امر کا نہیں کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ حرمت ہے یا کراہت ہے، اور اس میں قول راجح یہ ہے کہ حرمت کے لیے، کہ جب شارع کسی کام سے منع کرے تو اس سے حرام ہونے کا تقاضا ملتا ہے، اس لیے فقہا کا قول ہے النہی یقتضی التحریم، نہیں حرمت کا تقاضا کرتی ہے، نہیں سے کسی بھی فعل کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور اس پر ادلہ بے شمار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حرام کے ارتکاب کرنے والوں کو جہنم کی سزائیں سنائی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، پیچھے چند حرام کاموں کا الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ تو اللہ نے نہیں کا ارتکاب کرنے والوں کو جہنم کی سزائیں سنائیں، اور جہنم کی سزا کسی حرام فعل کے ارتکاب پر ہی سنائی جا سکتی ہے، اور بہت سی یعنی قرآن کریم میں اللہ کے حرام کے ارتکاب پر یا نہیں کے ارتکاب پر لعنت کا ذکر ہے، اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اور وعید کا، سزا کا بیان ہے، اور وہ کسی حرام کے ارتکاب پر ہی ہو سکتا ہے۔ تو نہیں فعل کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جب نہیں کا صیغہ ہمارے سامنے مجرد آئے تو نہیں مجرد وہ حرمت کے لیے ہوتا ہے، اور وہاں پر نہیں کے لیے مزید تاکید تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کے لیے مزید تاکید تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب شارع نے ایک کام سے منع کر دیا تو منع کا تقاضا یہ ہے کہ حرام ہے، اور اس پر مزید تاکیدیں تلاش نہ کی جائیں کہ شارع اب اس نہیں کو مؤکد بھی کرے، اس پر عذاب کی دھمکی ملے یا لعنت سنائے، نہیں، جب منع کر دیا تو وہ حرام ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا،
اس مسئلہ کو سمجھیں. جنازے کے پیچھے عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ عورتیں جنازے کے پیچھے پیچھے جا سکتی ہیں؟ نہیں جا سکتی. لیکن کیا ان کا جنازے کے پیچھے جانا مکروہ ہے کہ حرام؟ جمہور اس کو مکروہ کہتے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے. حضرت عطیہ نے کہا، یہ ہے قول میں عطیہ کا، صحابیہ ہیں. نہینا ای نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اتباع الجنائز، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا. ولم یعزم علی، لیکن ہم پر سختی نہیں کی، ہمیں تاکیداً منع نہیں کیا گیا. لم یعزم علینا کے الفاظ سے جمہور نے استدلال کیا کہ عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا وہ مکروہ ہے، یہ نہیں کراہت کے لیے، حرمت کے لیے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کو مؤکد نہیں کیا. لیکن جمہور کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے. کیسے؟ ہمیں اصل مقصود ہے یہ الفاظ نہینا عن اتباع الجنائز، یعنی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہینا سے مراد کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مرفوع حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پیچھے جانے سے عورتوں کو منع کیا، خواتین کو آپ نے منع کیا. ولم یعزم علینا، یہ الفاظ صحابیہ کا استدلال ہے، ان کا فہم ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی. اب اس پہ اور سختی کیا کی جاتی؟ کہ آپ ڈانٹ کے کہتے کہ خبردار جنازے کے پیچھے نکلی تو، یا جنازے کے پیچھے نکلی تو تمہیں عذاب علیم ہوگا یا سزا ملے گی، کہ آپ ایسا کہتے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب منع کر دیا سو منع کر دیا. جب منع کر دیا آپ نے ایک مرتبہ، تو آپ نے عورتوں کو یعنی آرام سے منع کرنا، ان پر سختی تھوڑی کرنی. ان کو منع اسی انداز میں کرنا جو منع کرنے کی صورت ہے. اور خاص طور پر کسی میت کی تدفین وغیرہ کے موقع پہ یا کسی کے انتقال کے موقع پہ تو یعنی سخت الفاظ میں کسی کو ڈانٹ نہیں پلائی جاتی، سرزنش نہیں کی جاتی. بس روک دیا جاتا ہے کہ تمہارا کام نہیں جنازے کے پیچھے آنے کا، یہ مردوں کا کام ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ، کہ جو رسول اللہ نے فرما دیا نہینا اتباع الجنائز، یہ جو آپ کے الفاظ ہیں ہمارے لیے یہ حجت ہے. ولم یعزم علینا، یہ صحابیہ کا ظن ہے، فہم ہے صحابیہ، اور ہمارے لیے حجت ہے الفاظ رسول. صحابیہ کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں. انہوں نے سمجھا کہ آپ نے نہیں کو موقع نہیں کیا، نہیں بھی موقع کیا تو صیغہ نہیں حرمت کے لیے آتا ہے. اور پھر اس پر اور بے شمار دلائل ہیں کہ عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا، اس میں کیا کئی محظورات کا ارتکاب ہوگا. جب جنازہ اٹھتا ہے تو کیسے گھروں سے عورتوں کے شور شرابے اور واویلے کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، اور یہی پیچھے جائیں گے تو کیا حشر ہوگا؟ وہی واویلا، وہی بے صبری اور نوحے ہوں گے. اور پھر ان کا مردوں کے ساتھ اختلاط، بے پردگی، یہ الگ سے فتنہ ہے. یہ مردوں کا کام ہے، یہ صبر کے مواقع ہیں، اور یہاں پر صاحب عزیمت مرد ہی یہ کام کرتے ہیں. اور عورتوں کا کام نہیں مردوں کے ساتھ چلیں، جنازوں کو رخصت کریں اور واویلا مچاتی جائیں. تو ان تمام حرام کام یہ بھی علامات اور قرائن بنتے ہیں اس نہیں پر. اس سے نہیں بطور حرمت ہی کے سامنے آتی. تو وہ نہ بھی ہوں پھر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو مجرد نہیں وہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ اشارے اس کو مؤکد کرے، اس کی تاکید کرے کہ نہیں کے ساتھ سزائیں بھی سنائے اور وعید بھی سنائے، یہ لازم نہیں. مجرد نہیں وہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اللہ کے قرینہ صارفہ. اور قرائن صارفہ نہیں میں بہت کم ملتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو امر کے صیغہ میں قرائن صارفہ بہت سے ملتے ہیں جن میں امر کو ہم استحباب اور وجوب کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن نہیں میں قرائن صارفہ کہہ دو کہ ملتے ہی نہیں. کوئی آپ مثال لائیں کہ نہیں حرمت سے کراہت کی طرف جاتی ہو، یا نہیں حرمت سے اباحت کی طرف جانے کی کوئی مثال ہی نہیں. اور کراہت کی طرف جانے کے لیے فقہا نے ایک دو مثالیں بڑے تکلف سے تلاش کی، وہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ نہیں سے کراہت کا فائدہ ملتا ہے. اور وہ اس پر کہتے ہیں کہ جب نہیں کے الفاظ کراہت کے ہوں تو وہ کراہت کے معنی میں ہوتے ہیں، جیسے ان اللہ کارہ لکم قیل وقال.
وکثرت السؤال واضاعت المال۔ اصل میں نہیں ہے ہی حرمت کے لیے، اس میں اور کوئی معنی آتا ہی نہیں، امر کی بات اور ہے۔ اب نہیں کراہت کے لیے کب ہوتی ہے؟ تو جمہور نے کہا کہ اذا كانت قرینۃ صارفۃ تدل علی کراہۃ الفعل، جب قرینہ صارفہ اور فعل کی کراہت پر دلالت کرے، وہاں نہیں کراہت کے لیے ہوتی۔ لیکن میں نے کہا کوئی مثال لے کے آئیں، جیسے پہلے ہم نے مثال دی نا، وہ کیا تھی؟ لا تسألوا عن اشیاء، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کراہت کے لیے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، کہ اگر نزول قرآن کو پوچھو گے تو ہم ظاہر کر دیں گے، لیکن مت پوچھو۔ تو یہاں پر مت پوچھو، اس کا کراہت کے معنی میں ہونا یقینی نہیں، اللہ نے حرام ہی کیا ہے۔ پھر اللہ نے بطور توبیخ کے کہا کہ اگر تم پوچھے گئی تو ہم ظاہر کر دیں گے اور تمہیں خود برا لگے گا۔ تو نبی اسلام سے کئی عرابی قسم کے اور کم عقل سے لوگ آتے، وہ سمجھتے کہ پیغمبر پر وحی آتی ہے، تو وحی کے ذریعے وہ اپنے انفرادی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ میرا اونٹ گم ہو گیا، پتہ کرے کہاں ہے۔ اب وحی اس مقصد کے لیے تھوڑی آتی کہ لوگوں کو گمشدہ اونٹوں کے پتے بتلائے، یا کوئی کہتا کہ میرے باپ کے بارے میں لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ میں والد الحرام ہوں، پتہ کیجیے میرا باپ کون ہے۔ اس طرح کے سوالات، اللہ فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ رسول سے ایسے سوال کرنا حرام ہے، جو منصب رسالت کے خلاف ہے، جو آپ کے منصب کے خلاف ہے، ویسے سوال آپ سے کرنا حرام ہے۔ لیکن اللہ نے بطور ڈانٹ کے کہا کہ اگر پوچھو گے تو ہم جواب دے دیں گے، لیکن تمہارا کام نہیں بنتا سوال پوچھنے کا۔ یا اس طرح وہ مثال دیتے ہیں ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال۔ کہتے ہیں کہ نبی السلام نے کاریہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہ فقہا کے ہاں مکروہ اصطلاحی کے معنی میں استعمال ہوا کہ اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا قیل وقال، فضول گفتگو کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنا۔ کہتے ہیں یہ کاریہ، یہ فقہا کے کراہت اصطلاحی کے مفہوم ہے۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر نصوص شریعت میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بعد میں فقہا کے ہاں اصطلاح بن گئے، تو نصوص کے الفاظ کو فقہا کی اصطلاح پر نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ لغوی معنی پر یا شارع کی اصطلاح پر پرکھنا چاہیے۔ یہ مکروہ کی اصطلاح یہ فقہا کی بعد میں بنی ہے، یہ عہد شریعت میں یعنی عہد نزول وحی میں نہیں تھی۔ جو مکروہ کی اصطلاح بنی ہے کہ شارع ایک کام سے روکے لیکن حتمی طور پہ نہ روکے، یہ فقہا کی اصطلاح ہے، یہ قرآن و سنت کی اصطلاح نہیں، بلکہ قرآن میں تو اس کے خلاف ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اب کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کر رہا مکروہ کے معنی میں؟ ممکن نہیں کہ اللہ نے مکروہ کیا ہے تمہارے کفر، فسوق اور عصیان کو۔ یہ کر رہا، یہ حرام اور شدید حرمت کے معنی ہے کہ اللہ کے یہاں سخت ناپسند ہے، یعنی اللہ حرام کرا دیتا ہے کفر کو، نافرمانی اور فسق وغیرہ کو۔ تو اللہ نے کر رہا کو فقہا کی مکروہ کی اصطلاح میں استعمال نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاریہ کو فقہا کی مکروہ کی اصطلاح میں استعمال نہیں کیا۔ وہ تو بھائی اکرہ لفظ ہے، وہ کاریہ نہیں ہے، وہ اکرہ ہے۔ اکرہ ہے کہ وہ جبر کرنے کو کہتے ہیں، جس پر جبر کیا گیا، جس کو مجبور کر دیا جائے، اس کے لیے کلمہ کفر کا جواز ہے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن۔ کاریہ ناپسند کرنے کا، اکرہ مجبور کرنے کو بولتے ہیں، اور افعال کے باب آنے سے اگرچہ مادہ یہی ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ تو کاریہ کا لفظ یہاں پہ وہ فقہا کی اصطلاح میں بمعنی مکروہ استعمال نہیں ہوا۔ تو قیل وقال یہ حرام کے مفہوم تک پہنچ جاتی ہے، کثرت السؤال بھی حرام کو پہنچ جاتا ہے، ذات المال بھی حرام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو خیر میں نے کہا یہ تھا کہ صیغہ نہی حرمت پر کہیں زیادہ شدت کے ساتھ دلیل بنتا ہے صیغہ امر کے وجوب پر دلیل بننے سے،
کہ صیغہ امر کو وجوب سے استحباب اور اباحت کی طرف پھیرنے کے لیے بہت سے قرائن مل جاتے ہیں، بے شمار قرائن، لیکن نہیں کو کراہت کی طرف پھیرنے کے لیے بہت کم قرائن ملتے ہیں، کیونکہ جب اللہ منع کر دیتا ہے سو منع کر دیتا ہے، اور اس کو حرام ہی کے معنی میں لینا چاہیے، اور اس کو خواہ مخواہ ٹالنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں ڈال کے کراہت کے معنی میں لینا یہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کراہ کا یا کریہ کا لفظ بھی بولے تو بھی شارع کی اصطلاح میں حرام اور سخت ناپسندیدگی کے معنی میں ہے۔ جی، تو یہ تھی امر اور نہی کے سے متعلقہ ضروری چند اشیاء جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، یہ خاص کے اقسام میں سے۔ امر اور نہی کے بارے میں آپ نے بحث پڑھی تھی، اور نہی کی دلالت کے بارے میں کچھ مزید وضاحت باقی ہے، آج اسی پر بات کریں گے۔ دلالت النہی، اس میں جمہور فقہاء و اصولیوں کا اتفاق ہے کہ النہی یقتضی التحریم، کہ نہی سے حرمت لازم آتی، یعنی شارع جب کسی کام سے منع کرے تو وہ کام کرنا حرام ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف جس مسئلہ میں جس پر ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں جو پہلے نہیں ہو سکی، وہ ہے هل یقتضی النہی فساد المنہی عنہ ام لا، کیا نہی سے منہی عنہ کا فساد لازم آتا ہے کہ نہیں، یعنی جب شارع کسی کام سے منع کرے تو کیا اس سے اس کام کا باطل اور فاسد ہونا لازم آتا ہے، یعنی وہ شارع کی نظر میں ہوا ہی نہیں، کالعدم ہے۔ اس کی مثال جیسے شریعت میں یہ ہے کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھو، اور اگر کوئی اس شرط کو پورا نہیں کرتا، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، بغیر وضو کے، تو نماز اس کی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن کیا نہی کا یہ اثر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی؟ شارع نے کہا کہ رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھو، کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں ایک سجدہ کرتا ہے، دو سجدے نہیں کرتا، عمدن، اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں؟ علی ھذا القیاس شارع نے جہاں بھی منع کیا، شارع نے منع کیا کہ وقت النداء لصلاۃ الجمعہ کے بعد بیع شراء چھوڑ دو، پھر بھی لوگ بیع شراء کرتے ہیں، اس بیع شراء کا کیا حکم ہے؟ افعال تو سب حرام ہیں یہ بلا شبہ، لیکن کیا اس سے اس فعل کا فاسد اور باطل ہونا یعنی کالعدم ہونا لازم آتا ہے کہ نہیں؟ تو نہی سے منہی عنہ کا فاسد ہونا یعنی باطل ہونا لازم آتا ہے کہ نہیں؟ تین الفاظ ہیں، اس سے پہلے آپ کو ان کی کچھ وضاحت کی ہے، دوبارہ آپ دیکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے کہ فعل صحیح ہو، دوسرا ہے فعل فاسد ہو، اور تیسرا ہے فعل باطل ہو۔ فعل صحیح کب ہوتا ہے؟ الذی اکتملت ارکانہ و شروطہ، جب کسی فعل کے ارکان و شروط پورے ہوں تو وہ فعل صحیح ہے۔ فعل صحیح سے مراد ہے کہ اس پر پورے شرعی اثرات مرتب ہوں گے اور شارع کی نظر میں وہ معتبر ہے۔ شرعی اثرات مرتب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس فعل کا تعلق عبادات سے ہے تو عبادت ادا ہو چکی ہے، مکلف نے واجب ادا کر دیا، اس کا ذمہ بری ہے، اور اس پر اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نماز پڑھی، بندے نے وضو کیا اور نماز پورے آداب اور ارکان کے ساتھ پڑھی ہے تو نماز صحیح ہے۔ معاملہ کیا، کوئی بیع شراء کی یا کوئی بھی دیگر عقود و تصرفات میں وہ ملوث ہوا اور اپنے ارکان و شرائط کے ساتھ اس نے وہ معاملہ پورا کیا ہے تو اللہ کے ہاں وہ معاملہ صحیح ہے۔ اگر بیع کی ہے تو نقل ملکیت ہو گیا، اب اس کا جو چیز خریدے سے فائدہ اٹھانا صحیح ہے، اور بائع کا اس ثمن سے فائدہ اٹھانا، اسے کہتے ہیں فعل صحیح۔ فعل صحیح کے بعد اس کی شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے فاسد اور باطل۔ جمہور کے یہاں فاسد اور باطل ایک ہی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ فاسد باطل کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کی شرائط میں یا ارکان میں خلل ہو۔
التی لم تکتمل، ارکانہ او شروط، جس کے ارکان یا شرائط پورے ہیں اس کو فعل فاسد یا باطل کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں کوئی رکن چھوڑ دیا یا بغیر وضو کے نماز پڑھی، شرط میں خلل ہو گئے رکن میں، جیسے بیوع میں رکن میں خلل ہو گیا، جیسے مردار کی بیعت کی، حرام کی بیع کی، یا جبری بیع کی بغیر بائی کی رضامندی کے، تو عبادات سے تعلق ہو کسی چیز کا یا معاملات سے، کسی چیز کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، جبکہ اس کے ارکان یا شرائط پوری نہیں ہے تو اس کو فاسد یا باطل کہتے ہیں، اسے فاسد یا باطل کہتے ہیں۔ اور فاسد الباطل ہونے کا مراد ہے کل عدم ہے، وہ نہیں ہوا، لوگ کرتے ہیں لیکن شارع کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ اور معتبر نہیں سے مراد کیا ہے؟ لا تترتب علیہ آثارہ، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر کسی نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے تو نماز اس کا ذمہ مکلف کا بری نہیں ہوا، اور نماز اس کی ادا نہیں ہوئی، اس کے فعل کو ادا نہیں کہہ سکتے۔ دیکھنے میں ہے نماز لیکن وہ نماز شرعاً نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی معاملات بغیر ارکان اور شرائط کے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کوئی مردار کی بیع کرتا ہے، اس کو خریدتا ہے بیچتا ہے، یا اسی طرح کوئی شرط حرام کے ساتھ بیع کرتا ہے اور بعض امور کو نظر انداز کر دیتا ہے بیع میں، تو ایسی بیع کے شرعی اثرات مرتب نہیں ہوتے، وہ بیع کالعدم ہے، باطل ہے، شرعی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اگرچہ کرنے والے آپس میں ایسا کر لیں۔ تو یہ مراد ہے صحیح فاسد یا باطل سے۔ تو جمہور کے ہاں باطل اور فاسد ایک ہی ہے جس کے ارکان یا شرائط میں خلل ہو۔ احناف نے تھوڑا یہاں پہ اختلاف کیا ہے، کیا فرق کرتے ہیں وہ؟ فاسد کسے کہتے ہیں احناف؟ عبادات اور معاملات میں احناف کا فرق ہے۔ ہاں، عبادات میں احناف جمہور کے ساتھ متفق ہیں۔ عبادت میں خواہ شرط رہ جائے یا رکن رہ جائے، وہ باطل یا فاسد جو بھی کہہ لیں، مراد ہے کہ وہ کالعدم ہے، اس کے کوئی شرعی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ عبادات میں ان کا ایک ہی موقع ہے جمہور والا، عبادت میں شرط نہ ہو یا رکن رہا ہو تو عبادت باطل ہے، فاسد مراد کالعدم ہے، وہ ادا نہیں ہو۔ اختلاف کہاں کرتے ہیں؟ معاملات میں۔ وفی المعاملات فاسد کسے کہتے ہیں؟ التی لم تکتمل شرائط، اور باطل التی لم تکتمل ارکانہ۔ یہ فرق ہے، جس کی شرائط پوری نہ ہو اس کو فاسد کہتے ہیں، جس کے ارکان میں خلل اس کو باطل کہتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ کے اعتبار سے فرق کیا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ فاسد کے ساتھ فعل نافذ ہو جاتا ہے، معاملہ نافذ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں فساد رہتا ہے، اس میں فساد رہتا ہے کیونکہ شرط فاسد ہے، فساد رہتا ہے لیکن نافذ ہو جائے گا۔ اور رکن اگر اس میں خلل ہے تو وہ معاملہ نافذ ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کی تفصیل میں نے صرف ابھی صحیح فاسد اور باطل کی وضاحت کی ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آئیں کہ کیا نہیں منہی عنہ کے فساد کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں جمہور کا موقف کیا ہے؟ جمہور کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ فعل جس کے رکن میں خلل ہو یا ایسے وصف میں خلل ہو جس کا تعلق
بذات براہ راست اس فعل سے ہے، رکن میں خلل ہو یا ایسے وصف شرعی میں خلل ہو جس کا تعلق براہ راست فعل سے ہے، جسے شرط کہتے ہیں، وصف لازم ہے، ہر دو صورتوں میں وہ فعل فاسد ہے یعنی باطل ہے، ان کے فاسد اور باطل میں کوئی فرق نہیں۔ الفعل الذي اختل ارکانہ او فقد شرطہ فهو فاسد باطل۔ الفعل الذي اختل رکنہ فهو باطل وإن اختل شرطه فاسد وهذا في المعاملات۔ یہ پہلے آپ ہو چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ جمہور کے ہاں وہ فعل جس کی ارکان یا شرائط میں خلل ہو وہ باطل ہے، اور حناف کے اگر رکن میں خلل ہو تو باطل، اور اس کی شرط میں خلل تو فاسد ہے۔ جی، اب اسی مسئلہ کو سامنے ہوئے اگر ہم یعنی اس کی جزئیات کو دیکھیں یا شرعی مسائل کو دیکھیں تو بہت سے اس پر شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب حناف نے یہ باطل اور فاسد میں فرق کیوں کیا؟ رکن میں جا کر کہا کہ باطل اور شرط کی فقدان کی وجہ سے کہا کہ فاسد ہے، دونوں میں فرق کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ رکن سے مراد، چونکہ رکن ایک کسی کا جزء داخلی ہوتا ہے، جب کسی کا رکن نہ پایا جائے تو مراد ہوتا ہے شرعی طور پر ڈھانچہ ہی پورا وجود میں نہیں آ سکا۔ جیسے نماز کے اندر رکوع نہیں ہے تو شرعی ڈھانچہ نہیں نماز کا، سجدہ نہیں ہے تو وہ شرعی طور پر اس کا وجود ہی پورا نہیں ہے، تو گویا وہ چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر شرط ہے تو وجود تو چیز کا پایا جاتا ہے، وجود پایا جاتا ہے، اور شرط ایک خارجی چیز ہوتی ہے، ایک خارجی وصف ہوتی ہے، تو خارجی اوصاف کا وہ اعتبار نہیں جو داخلی اجزاء کا اعتبار ہے۔ اور سب معاملات میں بحث کرتے ہیں، عبادت میں نے پہلے وضاحت کر دی، وہ جمہور کے ساتھ ہے۔ معاملات میں جیسے بیع ہے، مثال کے طور پر بیع میں رکن کیا ہے؟ یعنی بائع ہو مشتری ہو ان دونوں کی رضامندی ہو، اور مبیع وہ جائز ہو، وہ مردار یا حرام نہ ہو۔ اگر بائع کی رضامندی ہے، مشتری کی رضامندی ہے، مبیع حلال ہے تو ارکان پورے ہیں، سودا ہو گیا، سودا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر کہیں شرط میں خلل ہے، شرط میں خلل کیا کہ وہ کسی سودی بیع کے ساتھ، مثال کے طور پر بیع و شرط ان کے ساتھ بیع کرتے ہیں، یعنی بائع کہتا ہے کہ مجھے 1,00,000 روپیہ دو تب میں چیز بیچوں گا، جبکہ شارع نے بیع اور ساتھ ادھار ملانے سے منع کیا کیونکہ اس میں سود کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ یہ شرط یہ سودے کے اندر آ گئی، یہ شرط فاسد ہے۔ تو حناف نے کہا کہ شرط فاسد کے ساتھ وہ چونکہ اس کا ایک شرعی ڈھانچہ موجود ہے، سودا منعقد تو ہو جائے گا، لیکن یہ شرط کے فساد کی وجہ سے بائع اور مشتری پر گناہ ہوگا۔ سودا ہو جائے گا لیکن بائع اور مشتری پر گناہ ہوگا، بیع نہ کرنا، شرط فاسد کے ساتھ بیع کرنا، حرام شرائط کے ساتھ بیع کرنا وغیرہ، بیع تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا بائع اور مشتری پر، تو وہ سودا منعقد ہو جائے گا لیکن فساد کے ساتھ۔ تو اس علت کو یوں اس طرح نکال کر وہ فساد کی بات کہہ کے شرط میں خلل کو ثابت کر کے اس کا شرعی ڈھانچہ ثابت کرتے ہیں معاملات میں، اور سودے کو نافذ اور منعقد کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھی ارکان اور شرائط پر بحث۔ یہاں پر ایک تیسری چیز ہے، جی، وہ ایسا وصف جو براہ راست فعل کے اندر مؤثر نہیں ہے۔ الوصف الذی لیس من لوازم الفعل بل ہوا وصف خارجی۔ بعض اوصاف ہوتے ہیں وہ براہ راست فعل کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، انہیں ہم فعل کے لیے شرط کہہ دیتے ہیں،
اور بعض اوصاف کا فعل سے وہ تعلق نہیں ہوتا جو شرطیت کا تعلق ہوتا ہے، وہ بعض خارجی اوصاف ہوتے ہیں۔ ان خارجی اوصاف کا فعل میں کتنا کردار ہے، جیسے اس کی مثال سمجھیں، جیسے الصلاۃ فی الارض المغصوبہ، یا یوں کہہ لو کہ البیع بعد نداء الجمعہ، النکاح بعد الخطبۃ علی خطبۃ الغیر، نکاح الشغار، نکاح التحلیل وغیرہ۔ اب بعض افعال میں ایسے اوصاف ہو جاتے ہیں، ایسے اوصاف آ جاتے ہیں کہ جو براہ راست ان کا تعلق فعل کے ساتھ شرطیت کا نہیں ہوتا، وہ خارجی اوصاف ہوتے ہیں، جیسے غصب کی زمین پر نماز پڑھنا، چوری کے کپڑے میں نماز پڑھنا، ریشم کے لباس میں نماز پڑھنا، نداء جمعہ کے بعد بیع کرنا، کوئی چیز بیچنا یا خریدنا، یا کسی کے پیغام نکاح کر پیغام نکاح بھیج کر نکاح کرنا۔ خطبہ علی خطبۃ الخیر حرام ہے، وہ تو حرام ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے نتیجے میں جو نکاح کیا گیا، اس کے بعد نکاح کیا گیا اور نکاح کی بنیاد کیا تھی، وہ حرام تھی، کہ کسی کے خطبہ پر خطبہ کر کے گویا اسے چیز چھینی گئی اور پھر نکاح کیا گیا، نکاح شغار، وٹے سٹے کا نکاح۔ اب نکاح کے اندر جو شرائط ہیں وہ تو یعنی ولی ہو، دو گواہ ہوں، مجلس نکاح ہو تو نکاح کی شرائط اور ارکان پورے ہیں۔ یہ اضافی اشیاء ہیں، نکاح شغار، نکاح تحلیل وغیرہ، یا نکاح میں اور بڑی شرائط آ جاتی ہیں، نکاح میں اور بڑی شرائط آ جاتی ہیں، جیسے آج کل اگر ہم شرائط کے باب میں جائیں تو نکاح نامے پر بھی یہ ہے کہ نکاح میں کوئی شرائط رکھی گئی ہیں کہ نہیں، لوگ بعض شرائط لکھوا دیتے ہیں، وہ شرائط حرام ہوتی ہے، جیسے کہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق دو گے تو 5 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا، یہ عام لوگ لکھوا دیتے ہیں کہ عورت کو، لڑکی کو طلاق کی صورت میں دلہے کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ دینا پڑے گا، اس کے حق طلاق پر پابندی عائد کر دیتے جو شارع نے اس کو حق دیا۔ اور کئی نکاح نامے پر نہیں لکھی جاتی لیکن زوجین کے درمیان شرائط ہوتی ہیں، جیسے کوئی عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے پہلی رات کی ملاقات میں کہ میں آپ کے لیے کم از کم 5 سال تک بچہ پیدا نہیں کروں گی، یا کہتی ہے کہ میں بالکل بچے نہیں پیدا کروں گی، یا نکاح سے پہلے یا نکاح کے مجلس میں عورت کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں، میں پڑھائی اپنی جاری رکھوں گی، یا میں اپنی جاب جاری رکھوں گی، یا میں تیری پابند نہیں ہوں کہ گھر سے نکلتے تیری اجازت لوں۔ تو اس طرح کی شرائط کئی آ جاتی ہیں، یا شوہر اس طرح کی کوئی ظالمانہ شرط لگا دیتا ہے کہ نکاح کر لے لیکن میں تیرے میکے واپس نہیں آنے دوں گا، ملنے نہیں دوں گا کسی سے، اور جہاں چاہوں گا رکھوں گا، جیسے چاہوں گا رکھوں گا، میری پہلے اور بھی بیویاں اور میں باری اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہوں، اس طرح کی شرائط آ جاتی ہیں کئی۔ اب سب شرائط فاسد ہیں، باطل ہیں بلا شبہ۔ اب ان میں جو موقف ہے محققین کا وہ یہ کہ جو شرائط براہ راست نکاح کے مقاصد کے خلاف ہوں، یعنی جن کا تعلق براہ راست مقصد النکاح سے ہے، کہ ان کے عائد کرنے میں نکاح کا مقصد ہی ضائع ہو جاتا ہے، ان شرائط کے ساتھ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ جیسے اور یہ شرط لگائے کہ میں نکاح کر لے کر تیرے لیے اولاد پیدا نہیں کروں گی، تو نکاح کا مقصد ہے اولاد پیدا کرنا۔ ہاں، اب باہمی رضامندی سے اگر کچھ دیر زوجین ٹھہر جاتے ہیں، بعض مسائل ہیں، اگر عورت کو کچھ صحت کے مسائل ہیں یا دیگر کچھ اگر، اور کچھ وہ انتظار کر لیتے ہیں تو مشروط اور محدود انداز میں اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں بچے پیدا نہیں کرنے، تو یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے۔ یا عورت ایسی شرط لگائے کہ مجھ پر تیری اطاعت لازم نہیں ہوگی، میں اپنی من مانی کروں، یہ نکاح کے مقصد کے خلاف ہے، جو اللہ نے مرد کو حکمران بنایا ہے اور عورت کو اس کے زیر نگین رکھا۔ یا شوہر یہ شرط لگائے کہ میں اور بھی بیویاں ہیں لیکن میں باری تقسیم نہیں کروں گا، یا میں تجھ سے ملوں گا اپنی یا نہیں ملوں گا، اس طرح کی باتیں کریں،
تو جو شرائط براہ راست نکاح کے مقاصد پر حملہ آور ہو، یا نکاح کریں نکاح حلالہ ہو، وقتی نکاح یا نکاح متع ہو، جہاں پہ نکاح کے مقاصد پر حملہ ہے، ایسی شرائط کے ساتھ نکاح فاسد باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن جو شرائط نکاح کے مقاصد کے خلاف نہیں ہیں، حرام ہے لیکن نکاح کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے، جیسے یہ شرط لگائیں شوہر کہے کہ میں تجھے اخراجات نہیں دوں گا، تو اپنے اخراجات خود چلائے گا، اب یہ شرط حرام ہے لیکن اس کا نکاح کے مقاصد سے تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کی کوئی پابندی عائد کر دیتا ہے بلا وجہ کی، جس کا تعلق نکاح کے براہ راست مقاصد سے نہیں ہے، تو وہ شرط تو حرام ہے، ظلم ہے، لیکن اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ اب ان تمام مسائل میں جو براہ راست شرائط سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی ایسی شرط جو کسی فعل میں مؤثر ہوتی ہے۔ اب نکاح میں شرط کیا ہے؟ نکاح اعلانیہ ہو اور گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ ارکان کیا ہیں؟ ولی ہو، عورت میں رضامندی ہو، ایجاب ہو، یہ ارکان اور شرائط پوری ہیں، بس نکاح ہو جائے گا۔ اب جو باقی اشیاء ہیں، آپس میں شرطیں طے کرنا، ایک دوسرے پر پابندیاں لگانا، یہ اضافی اشیاء ہیں۔ اب ان اشیاء کو پھر پرکھا جاتا ہے، ان شرائط کا، ان اوصاف کا کیا حکم ہے۔ اگر تو کچھ اوصاف ایسے ہیں جو یعنی فعل کے ساتھ ایسے جڑے ہیں کہ ان شرائط کو الگ کریں گے تو فعل کی نفی ہو جائے گی، ان اوصاف کو الگ کریں گے تو فعل ہی کی نفی ہو جائے گی، ان شرائط کا فعل سے براہ راست تعلق ہے اور ان کی موجودگی میں اس فعل کو باطل یا فاسد کہیں گے۔ جیسے نکاح شغار میں بھی یعنی صحابہ نے جن کے نکاح شغار کی بنیاد پر زوجین کو الگ کیا ہے، عمر وغیرہ کے ایسے فیصلے موجود ہیں۔ نکاح شغار کے وٹے سٹے کے نکاح، یعنی اس شرط پر نکاح کرنا ہے کہ تم مجھے اپنی بیٹی دو، پھر میں اپنی بیٹی دوں گا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ عورت پہ جبر کیا جاتا ہے، اس کی رضامندی نہیں دیکھی جاتی، جس کی پسند ہے اس کی لے لی اور اپنی اس کو دے دی، بس مرد اپنی عیاشی کرتے ہیں اس آڑ میں آ کے، اور جاہلیت میں یہی ہوتا تھا۔ تو اس کو بھی فقہا نے یعنی صحابہ نے مؤثر مانا ہے نکاح کے بطلان میں، کیونکہ عورت پر جبر ہے، اس کی رضامندی کی نفی ہے، اور بے شمار قباحتیں ہیں۔ اور نکاح حلالہ کیا ہوتا ہے؟ شرط پہ نکاح کرنا کہ میں یعنی میرے ساتھ رہے 1-2 دن اور اس سے جمع کر کے چھوڑ دوں گا تاکہ پہلے متعلق کے لیے، طلاق دینے والے کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ ایسا وصف ہے جو فعل کے اندر جڑا ہوا ہے، اگر اس وصف کو الگ کریں گے تو پھر اس نکاح کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر نکاح تو ابدی بنیادوں پر چلے گا۔ اس لیے یہ نکاح کے مقصد کے خلاف ہے۔ نکاح کیا ہوتا ہے کہ ابدی بنیادوں پہ چلے، زوجین میں محبت ہو، ایک کنبہ تشکیل پائے، اولاد ہو، یہ اس کے خلاف ہے۔ تو شغار یہ نکاح کے مفاسد اور عورت پر جبر کی وجہ سے، اور نکاح التحلیل یہ نکاح کے مقاصد پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے، اور البیع بعد نداء الجمعہ یہ جمعہ کے مقصد کے ضائع ہونے کی وجہ سے، یہ اشیاء باطل ہیں، فاسد ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں اثرات فی الارض المغصوبہ، یہ فعل غصب الگ ہے اور نماز الگ ہے، دونوں فعل الگ الگ ہیں، دونوں کا آپس میں ربط نہیں۔ تو غصب حرام ہے لیکن نماز کو ہم باطل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نماز ایک الگ فعل ہے، وصف اس کے ساتھ حرام جڑا ہے، لیکن اس کے اس فعل سے براہ راست اس کے مقاصد کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نجس کپڑے میں نماز پڑھنا، مسلمان عمدن تو نجس کپڑے میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر سہون ہو جائے تو کیا نماز باطل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن اس میں راجح ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال موجود ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دیے تھے، تو سب صحابہ نے جوتے اتار دیے، جوتے میں نماز پڑھتے تھے، اس وقت کچی زمین ہوتی۔ تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہنے لگے آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ فرمایا میرے جوتوں میں نجاست تھی، جبریل نے مجھے آ کر کہا میرے جوتوں میں نجاست ہے، مجھ پر وحی آ گئی، میں نے اس لیے اتارے تھے۔ تو یہاں پر محل شاہد کیا ہے کہ اگر نجاست لگے ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہوتی تو آپ پوری نماز دوبارہ پڑھتے، لیکن آپ نے پوری نماز دوبارہ نہیں پڑھی۔ تو نماز کے لیے وضو کے شرط ہونے میں اور نجاست کے لگے ہونے میں دونوں میں فرق ہے۔ حدث کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، بے وضو ہونے کے ساتھ، خواہ لا علمی میں بھی بندہ نماز پڑھے، اگر کوئی نماز پڑھنا کسی نے شروع کر دی، دوران نماز کو خیال ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا، اس کو دوبارہ وضو کر کے پوری نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں جتنی پڑھی وہ ہو گئی ہے اور باقی ماندہ کے لیے وضو کرے، ایسا نہیں، پوری نماز دوبارہ پڑھے گا۔ یہ حدث ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے وضو کرنا، اس کا نماز سے وہ تعلق ہے جیسے رکن کا نماز سے تعلق ہوتا ہے۔
اور جبکہ جو کپڑے پہ یا جسم پہ نجاست لگی ہو، بندہ لا علمی پڑھ رہا ہے تو پڑھ لے، بعد میں دیکھا کوئی حرج نہیں، نماز ہو گئی۔ تو ازالت النجاسہ کا تعلق حدث کی طرح نہیں نماز کے ساتھ، دونوں کو الگ الگ نظروں سے دیکھیں گے۔ ایسے ہی اثرات فی الارض المغصوبہ، غصب کا فعل الگ ہے اور نماز الگ فعل ہے۔ غصب کی وجہ سے غصب کرنے والے پر گناہ ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ اس طرح النکاح بعد الخطبۃ الی خطبۃ الغیر، کسی پہ ظلم کیا، کسی کی منگیتر سے منگنی کر لی، بائی پاس کر کے اس کو کسی کی منگیتر سے منگنی کر لی اور پھر اسی بیس پر نکاح کر لیا۔ اب پیچھے ظلم کیا اس نے، کسی کے حق میں ڈاکہ مارا ہے، لیکن نکاح کا اس ڈاکے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر نکاح کے اندر ولی ہے، عورت کی رضامندی ہے، نکاح اعلانیہ ہے، شرائط پوری ہیں، ارکان پورے ہیں، تو نکاح صحیح ہے، لیکن پیچھے جو ظلم ہوا اس کا نکاح کرنے والے پر گناہ ہوگا، سمجھے؟ تو نکاح یا دیگر معاملات یا تصرفات کے ساتھ جو اوصاف کچھ آ کے مل جاتے ہیں، ہم ان اوصاف کو دیکھیں گے اس نظر سے کہ ان کا تعلق ان افعال کے مقاصد سے یا ان کی ذات سے کس حد تک یہ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تو ایسے نکاح اگر وہ یعنی معاملات کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ان کی نفی سے معاملے کی نفی ہو جاتی ہے، یا ایسے جڑے ہیں کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کہ الگ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ شرط کا حکم رکھتے ہیں اور شرط فاسد کے ساتھ معاملہ باطل ہے۔ لیکن اضافی ہیں تو ان کو اضافی رہنے دیں، ان کو شرط کی حیثیت نہ۔ تو یہ تھا پورا موضوع، حل یقتضی النہی فساد المنہی عنہ معاملہ، تو یہ کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔